آپ کے ساتھی اور مجسمہ مہر و وفا، مرکز عشق و محبت جناب حضرت عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی قریشی تیمی ہیں۔ کنیت آپ کی ابو بکر ہے، کنیت کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، اصل نام عبداللہ بن عثمان ہے، اور آپ کے والد محترم کی کنیت ابو قحافہ ہے، اصل نام عثمان ہے، اور ان کا اصل نام عبداللہ ہے۔ دو روایات ملتی ہیں، ایک یہ ملتا ہے کہ آپ کا نام عبدالکعبہ تھا، حضور نبی کریم نے اسلام قبول کرنے کے بعد عبداللہ رکھا، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ کا شروع سے ہی نام عبداللہ تھا، اور عبداللہ بن عثمان اصل نام ہے، لیکن آپ اصل نام سے زیادہ مشہور نہیں ہوئے، بلکہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہوئے یا اپنے القاب میں زیادہ مشہور ہوئے۔ صحابہ کرام کے دور میں، صحابہ کے زمانے میں، صحابہ کے درمیان آپ کا جو نام مشہور تھا وہ عتیق تھا۔ اکثر لوگ آپ کو عتیق کے نام سے بلاتے تھے، تو عتیق اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں بھی 3 روایات ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ چونکہ خوبصورت تھے اس لیے آپ کو عتیق کہا جاتا تھا، اصل نام عبداللہ تھا۔ دوسری یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ چونکہ چوڑے چہرے والے تھے اور کشادگی کو جو ہے وہ عربی میں عتیق کہتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جانے لگا۔ اور تیسری روایت جو کہ زیادہ مشہور ہے اور زیادہ علماء نے پسند کیا ہے اور علماء نے زیادہ بیان بھی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عتیق کا نام اس لیے زیادہ مشہور ہوا کہ اس بارے میں سوال بھی کیا گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب ابو بکر کا نام جو ہے وہ اصل نام کوئی نہیں جانتا ہم صحابہ میں سے بھی، تو اصل نام کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے والد محترم کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا، اور حضور نبی کریم کی بارگاہ میں ایک دفعہ آئے تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں میرے رب نے جہنم کی آگ سے عتیق قرار دے دیا ہے، یعنی عتیق کا مطلب آزاد قرار دے دیا ہے۔ تو اسی دن سے آپ کا نام زیادہ تر صحابہ میں عتیق مشہور ہو گیا۔ اور حضور کی ایک حدیث بھی ہے، حضور نبی کریم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر، وہ آدمی جو جہنم سے کسی آزاد بندے کو دیکھنا چاہتا ہے تو حضور نے فرمایا وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ تو اس وجہ سے آپ کا زیادہ نام جو ہے وہ جو لقب مشہور ہے وہ عتیق ہے، اور صدیق بھی آپ کا لقب ہے۔ صدیق اس لیے لقب پڑا کہ جب حضور معراج کر کے واپس آئے تو حضور نے فجر کی نماز کے بعد اپنے معراج کا واقعہ صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ وہاں پہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان میں سے کئی لوگ دوبارہ مرتد ہو گئے یہ واقعہ سن کے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بندہ مکے سے فلسطین جائے اور وہاں سے پھر آسمانوں پہ جائے اور واپس بھی آ جائے۔ تو جب یہ تجارت کو گئے ہوئے تھے تو تجارت سے واپس آئے تو ابو جہل دوڑا گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا ان کا، یہ دروازے سے باہر ہے، پوچھا خیر ہے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی تمہیں بندہ یہ کہے کہ میں رات کو مکے سے فلسطین گیا ہوں جو کہ 6 مہینے کا سفر ہے اور جا کے میں واپس بھی آیا ہوں تو تم مان لو گے؟ جناب صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ تو نہ ماننے والی بات ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ لوہا گرم ہے اب اوپر سے ضرب لگائیں تو کہتا ہے کہ اچھا نہ ماننے والی بات ہے نا، تو جو تیرا یار ہے نا تمہارا پیغمبر نبی محمد وہ یہ بات کہتا ہے۔ تو فرمایا اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے، پھر یہ سچی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تم نے ابھی تو حضور سے سنا بھی نہیں، ابھی تو یہ واقعہ تم کافر سے سن رہے ہو، حضور سے تو سنا نہیں تو تم تصدیق بھی کر رہے ہو۔ وجہ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا
کہ جس نبی کی صبح شام میں آسمانی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں، ان خبروں کی تصدیق کے سامنے یہ تصدیق کو تو کوئی معنی نہیں رکھتی، تو اسی دن سے آپ کا نام صدیق پڑ گیا۔ تو یہ دو آپ کے لقب ہیں، ایک عتیق اور ایک صدیق۔ اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عثمان۔ کنیت کیا ہے؟ ابو بکر، کنیت ابو بکر ہے۔ اور آپ کی والدہ ام الخیر سلمہ بنت صخر بن عامر، عامر آپ کے دادے کا نام ہے۔ ابو بکر صدیق کے دادے کا نام عامر تھا، اور آپ کی والدہ کا دادا جو ہے پردادا وہ بھی یہ ہے عامر۔ عامر پہ آپ کے والد اور آپ کی والدہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی دونوں چچا ذات تھے یہ۔ تو حضرت ابو قحافہ کے چچا کی بیٹی تھی آپ کی والدہ۔ تو ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں جو جملہ ارشاد فرمایا کہ جس نے جہنم سے آزاد بندے کو دیکھنا ہے وہ اس کو دیکھ لے، تو اس دن سے صحابہ کے درمیان آپ کا نام جو ہے وہ عتیق مشہور ہو گیا۔ زمانہ جاہلیت میں ابھی اسلام نہیں آیا، حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، تو زمانہ جاہلیت میں آپ کو بڑی عزت سے یاد کیا جاتا تھا۔ قریش کے سرداروں میں ارد العزیز تھے، اور قریش میں مختلف خاندانوں کے مختلف سردار تھے، اور ایک سردار یہ بھی تھے، بنو تیم کے سردار یہ تھے، اور مختلف داروں میں مختلف فیصلے، پریوں کے فیصلے ہوتے تھے۔ لیکن جو کوئی بندہ قتل ہو جاتا مکے میں، تو اس مقتول کی دیت کا جو فیصلہ تھا وہ عام پریوں میں ادا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے لیے سارے تمام قبائل کے جو سردار تھے وہ دیت کے فیصلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیتے تھے۔ اور یہ ساری تفصیلات علامہ ابن اسیر جزری، ان کی ایک کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 275 آپ نے یہ ساری ڈیٹیل بیان کی ہے۔ میرے پاس یہ کتاب موجود ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ ابن حجر عسقلانی کو حافظ اس لیے نہیں کہتے کہ حافظ قرآن تھے۔ آج کل ہمارا تو 7-8 سال کا جو بچہ قرآن پاک حفظ کر لے تو اس کو بھی ہم حافظ کہتے ہیں، لیکن محدثین میں اگر کسی کو کوئی بھی حافظ کہتا ہے تو محدثین میں سے حافظ کہنا اور معنی میں ہے، یعنی وہ محدث جس کو کم از کم 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں اس کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی اصول حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ آپ نے جو کتابیں اصول حدیث پر لکھی، آپ کی کتب تمام دینی مدارس میں اصول حدیث کے جو ہے سبجیکٹ اس میں پڑھائی جاتی ہیں، تو آپ کی کتاب ہے حافظ ابن حجر عسقلانی کی، کتاب کا نام ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ۔ اگلے دن میں نے منگوائی ہے، تقریباً 6,500 کی آئی ہے، اور اس کی جلد نمبر 3 میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابن حجر عسقلانی نے ایک روایت لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے حضرت ابو بکر اپنی قوم کے ہر دل محبوب شخصیت تھے، نرم خو تھے، خوش اخلاق تاجر تھے، اور آپ جہاں بھی جاتے آپ حسن مجلس ہوا کرتے تھے۔ یعنی ایک بندہ ہوتا ہے جو جب کسی مجلس میں پہنچتا ہے تو ساری مجلس کی توجہ اس طرف ہوتی ہے، اس کی گفتگو کی طرف، اس کی شخصیت کی طرف۔ تو ابن حجر عسقلانی یہ روایت لکھتے ہیں کہ آپ حسن مجلس ہوتے تھے۔ اور امام دار القطنی نے ایک کتاب لکھی ہے، الافراد حدیث کی کتاب ہے، اس میں ابو اسحاق کے طریق سے حضرت ابو یحییٰ سے روایت نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس روایت میں فرمایا کہ میں نے بے شمار بار، کون کہتا ہے؟ ابو اسحاق، وہ کہتے ہیں میں نے بے شمار بار مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو منبر پر یہ کہتے سنا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے ابو بکر کو صدیق کہلوایا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب علی
مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ ممبر پہ جلوہ افروز ہو کے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنی فیس بک آئی ڈی سے سکرین شاٹ اصل کتاب کا لے کے نا نیٹ میں سے حدیث کا اس کو شیئر کر کے میں آیا ہوں. وہ روایت ہے حضرت محمد کی. یہ محمد کون ہے؟ یہ علی کے بیٹے ہیں. اور ان کے بارے میں امام محمد ہی فرماتے ہیں کہ آپ کی ایک روایت ہے کہ مولا علی میرے والد محترم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ظاہری وصال کر جانے کے بعد اگر رب مجھے کوئی بیٹا دے تو کیا میں اس کا نام محمد رکھ سکتا ہوں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نام، اے علی اگر میرے بعد تمہیں کوئی بیٹا رب دے تو اس کا نام محمد رکھنا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد مولا علی نے ایک شادی فرمائی. اس شادی جس سے کی اس عورت کا نام تھا حنفیہ. ان سے جو بیٹا ہوا اس کا نام رکھا محمد. اس لیے ان کو علی کے بیٹے ہیں لیکن ان کو کہا جاتا ہے یہ محمد بن حنفیہ، یعنی ماں کی طرف نسبت کی جاتی ہے کیونکہ مولا علی کی جو دوسری اولاد فاطمہ الزہرا سے ہے اس سے الگ کرنے کے لیے محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے، لیکن بیٹے یہ بھی علی کے ہیں تو محمد بن حنفیہ کی روایت رقم کرتے ہیں. اور یہ روایت بلا کہاں پہ ہے؟ امام حاکم نے مستدرک للحاکم میں یہ روایت درج فرمائی اور مجمع الزوائد میں حدیث کا نمبر ہے 14383. مجمع الزوائد حدیث کی کتاب ہے، وہاں پہ حدیث کا نمبر ہے 14383. اور روایت کرتے ہیں امام محمد حضرت محمد بن حنفیہ محمد بن علی مولا علی کے بیٹے محمد. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے ابا جی سے پوچھا، اپنے والد محترم مولا کائنات مولا علی سے پوچھا کہ اے میرے والد محترم آپ کے نزدیک حضور کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا ابو بکر صدیق. آج ہم مسلمان اس پہ جھگڑ رہے ہیں. کچھ ملنگ کہتے ہیں نہیں علی دا پہلا نمبر، اور مولا علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں. میں یہ بات بھی آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرتا چلوں گا کہ مختلف شعبہ جات اور مختلف کیٹاگریز میں صحابہ کرام میں سے کئیوں کا پہلا نمبر ہے. شجاعت میں علی کا پہلا نمبر. اسی طرح حضور نے کسی کیٹاگری میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پہلا نمبر دیا، زبیر بن عوام کو پہلا نمبر دیا. ایک کیٹاگری میں زبیر بن عوام کو پہلا نمبر دیا. ایک کیٹاگری میں کئی صحابہ کو مختلف کیٹاگریوں میں کہ جیسے وہ تھے اس میدان میں ایسا کوئی نہیں تھا، لیکن تمام شعبہ جات کو ایک ہستی میں اکٹھا کر کے حضور کے بعد پوری امت میں افضل کون ہے؟ علی کے بیٹے محمد نے پوچھا. محمد بن حنفیہ نے اپنے والد محترم سے پوچھا اے مولا کائنات آپ کے نزدیک حضور کے بعد حضور کی امت میں سب سے بہتر کون؟ تو مولا علی نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہم اگر ابو بکر کو افضل کہتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں کہتے، ہم علی کو مان کے ابو بکر کو افضل کہتے ہیں. ہم اگر امت میں نبی کے بعد ابو بکر صدیق کو افضلیت کا مقام دیتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں دیتے. مولا علی کو نہ مانتے تو ابو بکر کو افضل نہ کہتے. ہم مولا علی کو مان کے ابو بکر کو افضل قرار دیتے ہیں کیونکہ مولا علی نے خود جناب سیدنا صدیق اکبر کو افضل قرار دیا. اور یہ حدیث کا نمبر ہے 14383. یہاں پر فرمودات آ جائیں، احادیث طیبات آ جائیں، وہاں بندے کی پسند اور ذاتی رجحان اور ذاتی میلان طبع کو نہیں دیکھا جائے گا، یا قرآن دیکھا جائے گا یا رسول کا فرمان دیکھا جائے گا. علامہ ابن اسیر الجزری اسد الغابہ آپ کی کتاب ہے، بہت بڑے امام ہیں، تاریخ کے امام ہیں، حدیث کے امام ہیں. ان کی کتاب ہے الاصابہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ. اس میں کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 270
ایک روایت درج فرمائی ہے ابو بکر صدیق کی طرف سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کی حضرت صدیق اکبر کی طرف سے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں کعبے میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ زید بن عمر بن نفیل بھی بیٹھا ہوا تھا، اوپر سے امیہ بن ابی سلط آ گیا، یہ بھی ایک بندہ تھا مکے کا مشہور سردار تھا، یہ آ گیا۔ اس نے زید بن عمر بن نفیل سے کہا اے طالب خیر تمہارا کیا حال ہے، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ سنا کی حال ہے، تو عربی لوگوں کا کوئی اپنا انداز ہے، وہ خوبصورت انداز ہے۔ اے طالب خیر، اے بھلائی کے چاہنے والے بتاؤ کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ اچھا حال ہے۔ اب آگے امیہ نے پوچھا کیا تم اپنا مقصود پا گئے؟ اس نے کہا نہیں۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ ابھی حضور نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، یہ مکے کا واقعہ ہے، صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں، اور لکھنے والا کون ہے؟ علامہ ابن اسیر الجزری۔ اور روایت کس کی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کی، کہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں اسلام سے پہلے حرم میں بیٹھا ہوا تھا تو زید بن عمر بن نفیل بھی تھا، اوپر سے یہ امیہ بن ابی سلط آیا، اس نے اس کو مخاطب کیا۔ اب میں نے جب ان کی باتیں سنی تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یار ہم بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ نبی آخر الزمان آنے والا ہے، تو اس کے بارے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ تم نے اپنے مقصود کو پا لیا، تمہیں کو پتہ چلا کہ نبی کا ظہور ہوا ہے یا نہیں؟ تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں، ابھی نبی کا ظہور نہیں ہوا، ہم جس نبی کے انتظار میں، آپ آگے سوال وہ کرتا ہے کہ اچھا بتاؤ جس نبی کے انتظار میں ہم ہیں، وہ امیہ بن ابی سلط کہتا ہے وہ ہم میں سے ہوگا یا تم میں سے ہوگا یا فلسطین سے ہوگا؟ تو اب آگے سے یہ کہتا ہے کہ یار یہ تو نہیں پتا، اتنا پتا ہے کہ وہ عرب کے اعلیٰ خاندان سے ہوگا، اتنا پتا ہے کہ وہ عرب کے اعلیٰ خاندان سے ہوگا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے یہ ان کی باتیں سنی، میں غور کرتا رہا، پھر ہمارے اس زمانے میں جو دین کے حوالے سے زیادہ جاننے والا بندہ تھا اس کا نام تھا ورقہ بن نوفل، اس کو کتب سماوی کا علم تھا، وہ کتابیں پڑھتا رہتا تھا جو پہلی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار میں نے دو بندوں کی، سرداروں کی یہ بات سنی ہے آپس میں حرم کے اندر، تو کیا یہ کوئی حقیقت ہے کہ کوئی نبی آنے والا ہے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں نبی آنے والا ہے، نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، اور وہ ہوگا عرب کے اعلیٰ خاندان میں سے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں یمن تجارت کے لیے چلا گیا، تاجر تھے بہت بڑے، وہاں کہتے ہیں کہ میں جب یمن میں گیا تو قبیلہ ازد، اس کے ایک بڑے شیخ، آپ کہتے ہیں نا چودھری سردار، عربی کہتے ہیں شیخ، قبیلہ ازد کے ایک بہت بڑے شیخ کہ ہاں میں مہمان ٹھہرا، وہ کتب سماویہ کا پڑھا ہوا تھا، آسمانی کتابیں، یہ بائبل، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، اس کا علم تھا اس کے پاس۔ جب میں نے اس کے ہاں رات گزاری تو رات کو اس نے مجھ سے پوچھا تم حرم کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تم قریشی ہو؟ دوسرا سوال اس نے کیا، میں نے کہا ہاں میں قریشی ہوں۔ تیسرا سوال اس نے کیا تم تیمی ہو؟ میں نے کہا ہاں میں تیم بن مرہ کی اولاد سے ہوں۔ اس نے کہا کہ تیمی ہو؟ کہتے ہیں میں تیم بن مرہ کی اولاد سے عبداللہ بن عثمان ہوں، آپ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان۔ اس نے کہا صرف ایک بات رہ گئی ہے، اپنا پیٹ کھولو۔ جب یہ تین سوال کیے نا، اس نے کہا صرف ایک بات رہ گئی ہے، اپنا پیٹ کھولو۔ وہ کہتے ہیں میں سکڑا۔ میں نے کہا کیوں؟ میں کیوں پیٹ کھولوں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جو کتب سماویہ میں پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے، وہ یہ پڑھا ہے کہ وہ جو نبی آخر الزمان ہوگا نا، جب اپنے دین کا اعلان کرے گا
تو اس کو دین کا اعلان اور دین کی تبلیغ کے لیے دو مددگار میسر آئیں گے، ایک نوجوان ہوگا اور ایک بوڑھا ہوگا۔ اور بوڑھے کی جو نشانیاں ہم نے دیکھی ہیں کتابوں میں وہ ساری تم میں پائی جاتی ہیں کہ ایک تو اس کی رنگت سفید ہوگی، جسم اس کا نزار نحیف کمزور ہوگا، یہ تم کمزور ہو، جسم کے پتلے ہو، سفید ہو۔ اور اگلی جو نشانی ہم نے پڑھی وہ قریش سے ہوگا، اور قریش کی شاخ تیم سے ہوگا، تم قریشی بھی ہو تیمی بھی ہو۔ اور ایک ہی بات رہ گئی ہے، اپنا پیٹ کھولو، میں ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پیٹ کھولا تو اس نے کہا کہ یہ ہے وہ تل جو میری ناف سے اوپر تھا، کہ یہ تل ہے جو نشانی میں تمہاری دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جو بزرگ بندہ اس محمد کی معاونت کرے گا دین پھیلانے میں، وہ معاونت کرنے والے تم ہی ہو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ پھر میرے لیے کوئی نصیحت نہ، تو اس نے کہا کہ حق بات کو پہچاننا اور اس پہ قائم رہنا، اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا، مال کو قریب یا عزیز نہ سمجھنا۔ کہتے ہیں میں وہاں سے جب واپس آیا، میں مکے میں ابھی گھر میں داخل ہوا ہی ہوں تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں عقبہ بن ابی معیط، شیبہ، ربیہ، ابو الجاہل، ابو جہل اور ابو البختری، یہ بندے آ گئے میرے پاس۔ میں نے کہا تم سارے اکٹھے ہو کے سردار آ گئے ہو، خیر ہے؟ اس نے کہا بڑا واقعہ ہو گیا ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا واقعہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ابو طالب کا بھتیجا یتیم جس کا نام محمد ہے، اس نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے رسول ہونے کا اعلان کر دیا ہے، تو ہم نے تو تمہارا انتظار کیا ہے کہ تم آ لو تو پھر بات کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے ان کو ٹالا، میں نے کہا کہ ابھی میں تھکا ہوا آیا ہوں، پھر بیٹھیں گے تو بات کریں گے۔ وہ جب چلے گئے تو مجھے آرام کہا تھا، میں گھر سے نکلا، میں نے محمد مصطفیٰ کا پوچھا، اسلام سے پہلے بچپن سے میرے یار تھے، میرے دوست تھے، ہماری یاری بچپن کی تھی۔ تو میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ میں ان کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور باہر تشریف لائے۔ میں نے پوچھا اے میرے یار محمد، میں نے سنا ہے وہ سچ ہے جو سن کے آیا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کیا سنا ہے؟ عرض کرتے ہیں جناب میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا میرے یار عبداللہ بن عثمان، تم نے سچ سنا ہے، مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ہو تو میرے یار، میں آپ کا امتی بننا تو چاہتا ہوں لیکن دل کی تسلی کے لیے کوئی دلیل۔ تو حضور نے فرمایا کیا وہ دلیل کم ہے جو تم کو شیخ ملا یمن میں؟ آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے عرض کیا حضور میں تو بڑے شیخوں سے ملا ہوں، کوئی ایک شیخ سے ملا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں شعر سنائے اور میری آمد کی بشارت دی اور تمہاری مدد کی بشارت دی۔ حضرت صدیق اکبر تڑپ اٹھے، پوچھا اے میرے یار یہ آپ کو کس نے باتیں بتائیں؟ میں نے تو ابھی کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا۔ فرمایا جس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا اسی رب نے مجھے بتایا۔ عرض کیا حضور ہاتھ باہر نکالو، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اس نے تشکیک کا اظہار ضرور کیا، تھوڑے بہت اضطراب کا اظہار ضرور کیا، سوائے ابو بکر کے۔ میں اس کے سامنے اسلام پیش کرتا گیا، صدیق اکبر نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ ابو بکر آپ کی کنیت بھی اسی وجہ سے ہے، بکر کا معنی ہوتا ہے آغاز، ابتدا، صبح کے وقت کو بھی بکر کہتے ہیں عربی میں۔ تو بکرتم و اصیلہ آتا ہے نا عربی میں، قرآن پاک میں بھی آتی ہے یہ لفظ کہ صبح اور شام، تو بکرا صبح کے وقت کو کہتے ہیں، آغاز کو کہتے ہیں۔ اور عربی لوگوں کا یہ انداز ہے کہ کسی میں مبالغہ پیدا کرنا ہو تو پہلے لفظ ابو لگا دیتے ہیں،
ایک بندہ جمیل ہے، اس کو کہتے ہیں خوبصورت ہے تو اس کو کہنا جمیل، اور اگر زیادہ خوبصورت ہے تو اس کو کہنا ابو جمیل، یہ خوبصورتوں کا بھی باپ ہے۔ تو جب اس گلشن انسانیت میں اسلام کی بہار آئی، اس بہار میں جو پہلا پھول کھلا وہ چونکہ صدیق اکبر تھے، اس لیے پیغمبر نے فرمایا انتا ابو بکر، تم آغازوں کا بھی آغاز ہو، اے صدیق اکبر تم ابتداؤں کی بھی ابتدا ہو۔ تو جو سب سے پہلا پھول کھلا، پہلا کلمہ پڑھا، جس نے جو پہلا امتی بنا مصطفیٰ کا، اس کا نام جناب سیدنا صدیق اکبر ہے۔ جوں آگے وقت آتا جائے گا آپ کا تذکرہ چھڑے گا۔ آج تو صرف آپ کا تعارف پیش کیا ہے کہ کون ابو بکر۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔